تباہ ہو جاتی ہے، ان کی نسلیں برباد ہو جاتی ہیں۔ میں ان لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے مدرسوں کے راستے اس لیے بند کر دیے کہ انہیں مدرسے چلتے ہوئے اچھے نہیں لگتے، وقت نے بہت جلد کروٹ لی اور ان کی ترقی کے راستے بند ہوتے چلے گئے۔ خدا را مدرسے والوں کا احترام کیا کرو، ان کی عزت کیا کرو۔ یہ آپ کا بھتیجا بعد میں ہے، مصطفیٰ کا غلام پہلے ہے، یہ آپ کا چچا بعد میں ہے، حضور کا غلام پہلے ہے۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، اگر آپ ڈی ایم ایس ڈی ایم کو دیکھتے ہو، کہتے ہو یار اس کا باپ کتنے مقدروں والا ہوگا جس کا بیٹا ڈی ایم بنا ہے۔ کون ہے ڈی ایم؟ یہ وہ ہے جو ضلع کو سنبھالتا ہے، جو 10-5 لاکھ کی آبادی کو سنبھالتا ہے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے جس کے قبضے میں ایک ضلع ہوتا ہے اس کو پاور والا مانتے ہو، جس کے قبضے میں ایک زمانہ ہوتا ہے اسے پاور والا کیوں نہیں مانا جاتا؟ غور کرنے کا مقام ہے۔ ہم نے وردی دیکھی، احترام سے جھک گئے، ہم نے کسی کو پاور میں دیکھا، گردنیں جھکا دی۔ عہدے والا جا رہا ہے، پاور والا جا رہا ہے، کیوں کہ اس کا تعلق مکھی منتری سے بڑا گہرا ہے، اس کا تعلق پردھان منتری سے گہرا ہے۔ اگر ان کو دیکھ کر کے، ان کی گاڑی کے جھنڈے دیکھ کر کے ان کے عہدوں پہ تم ناز کرتے ہو تو ناز ان پہ نہ کرو، اگر کرنا ہے قرآن والوں پہ کرو، اس لیے کہ ان کا رشتہ 5 سالہ منتری سے نہ کی بلکہ اس نبی سے ہے جس کی حکومت زمین کے اوپر بھی چلتی ہے، زمین کے نیچے بھی چلتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، انوار القرآن کانفرنس، جشن دستار بندی، خطیب ہندوستان، حق خطابت، آواز بلائیے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ہم جو بڑی بے عزتی سے 4 دن نہیں گزرتے کہیں سے خبر آ جاتی انہوں نے امام بھگا دیا، 8 دن نہیں گزرتے امام بھاگ گیا۔ ایک تو مجھ سے کہہ رہا امامت امام چاہیے، کیوں؟ حضرت کو امام 1 مہینے سے زیادہ رکتا ہی نہیں، امام نہیں رکتا یا آپ نہیں رکنے دیتے؟ ہاں آپ نہیں رکنے دیتے۔ کچھ بڑے بوڑھے معذرت کے ساتھ آ کے پوچھیں گے بتاؤ آدم علیہ السلام نے کون سا پیر رکھا تھا نیچے؟ بھئی آدم علیہ السلام چھوڑ، تو بتا تیرے باپ نے کون سا پہلے پیر رکھا زمین پہ؟ غیر ضروری باتوں پہ اتنا دھیان، آئے دن نکالو امام کو۔ حیرت ہوتی ہے، مسجد میں نماز پڑھیں گے پیچھے اور مسجد کے دروازے پہ جا کے کہتے ہیں امام ٹھیک نہیں ہے، وہ کہہ رہے آج جسے کلمہ بھی صحیح سے یاد ہے۔ اتنا پڑھایا جا رہا تھا تو 6 بار اگر امام یحیی و یمیت کہنے لگے تو اسی سے باہر نہیں جاتا، امام رکھنے کے قابل نہیں ہے۔ آئی سوچو ذرا، غور کر کیا ہوا؟ بولے ان کا انگوٹھا ہلیا تھا سجدے میں۔ ایک بات بتا بھائی، تو سجدے میں نماز پڑھ رہا تھا یا گردن اٹھا کے امام کے پیر دیکھ رہا تھا؟ کیا کر رہا تھا؟ حکم یہ ہے سجدے میں جاؤ تو ناک دیکھو، تو امام کے پیر دیکھ رہا۔ جنہیں کلمہ یاد نہیں وہ امام کو نکالنے کی بات کرتے ہیں۔ قرآن اتنا سستا نہیں ہے جتنا سمجھ رکھا ہے۔ اور سنیں، یہ وہ جماعت ہے جن کے سینوں کو رب نے عالم ارواح ہی میں منتخب کیا تھا۔ واہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے؟ عالم ارواح میں منتخب ہوئے تھے یہ، انہیں قرآن کا قاری بنایا جانا ہے، اور تو نکل کے کہتے نکالو امام کو۔ بھائی سب سے بگاڑ لینا، امام سے مت بگاڑ لینا۔ اگر وہ اپنی پہ آ جائے تو لینے کے دینے پڑ جائے۔ حق ہے، حق ہے۔ ایک بستی کی بات کی، لوگوں نے امام کی دھڑی ہوئی، اب تو اللہ کا شکر ہے تنخواہ چل رہی ہے، لیکن اب بھی کچھ نیک گاؤں جہاں بھی ناچ دیتے۔ ٹھیک ہے، تمہیں ناچ بھائی 6 مہینے میں ہی دیں گے، تمہاری بیچ کی ضرورت کوئی بھی ہے، تو وہ لوگوں نے بیچاروں نے وہ نہیں دیا ناچ، تو امام صاحب ناراض ہو گئے، گھر چلے گئے، اور جا کے انہوں نے لکھ دیا میں نے 5 سال نمازیں پڑھائی تھی، ساری بے وضو پڑھائی تھی۔ تو بولے لو جی پھنس گیا امام، بغیر وضو پڑھا گیا۔ بولے پوچھ تو لو یہ لکھا کیوں ہے؟ مولوی نے لکھا ہے۔
مفتی صاحب کے پاس لے کے حضرت یہ لکھا، انہوں نے کہا 5 سال کی نماز دہرانا تم پہ فرض ہے. ساری ختم ہو گئی. کہنے لگے کیوں؟ کہ بولے امام نے جو یہ کہہ دیا میں نے بے وضو پڑھائی. تو کہنے لگے ان سے کہہ دو 2 سال کا ناز لے جا، میں اپنا یہ خط واپس لے لے. مت کرو یار. کیوں؟ کیوں؟ قرآن بڑا مشکل ہے. یہ جو جماعت ہے نا، یہ پہاڑوں سے نکل کے نہیں آئی، یہ ہمارے ہی سماج سے جنم لیتے، ہمارے ہی کسی نہ کسی گھر سے پیدا ہونے والے لوگ. لیکن ہم جب کسی حافظ کو ملا کہہ کے آواز دیتے ہیں تو اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے. کتنی عزت دی تم اپنی شادیوں کے حالات دے. شادیوں کے حالات اگر ولیمہ ہوتا ہے، مولوی صاحب اتنی دیر کے لیے آئیں گے جتنی دیر فاتح ہونی بس، اور فاتح کے بعد ان سے کہنا چکھ لو چکھ لو. یہ نہیں کہتے عزت سے بٹھاؤ پہلے مولانا کو کھانا کھلایا جائے. فاتح تھی چلیے، اس کے بعد کھانا پڑ گیا کم. کہتے امام صاحب نے فاتح صحیح نہیں پڑھی تھی اس لیے قورمہ کم پڑ گیا. چل امام نے فاتح پڑھی، تیرا کم پڑ گیا. یہ بتا امام تو فاتح پڑھ کے گیا، تو نے غور کیا تو نے کھانا کیسے شروع کیا تھا؟ تو بیٹھا کے کھلا رہا تھا یا کتوں کی طرح کھڑے کر کے کھلا رہا تھا؟ کیا کہنے ہیں؟ تو نے مہمانوں کو دسترخوان پہ بٹھایا تھا یا گدھوں کی طرح کھڑا کر کے کھانا کھلایا تھا؟ لوگ کہتے ہیں ہم نے ترقی کی ہے، کیا خاک تم نے ترقی کی ہے؟ کہتے ہیں کتنا اچھا دور آ گیا. پہلے دیکھو تو سگی زمین پہ بیٹھ کے جاہلوں کی طرح کھاتے تھے. میں کہتا ہوں حیرت ہوتی ہے، وہ دور کتنا اچھا تھا. کھانے والے بیٹھا کرتے تھے، کھلانے والے چلا کرتے تھے. آج کھلانے والے ایک جگہ رہتے ہیں، کھانے والے بھکاریوں کی طرح پلیٹیں لے کے دوڑتے ہیں. اللہ ان کی نیتوں کو درست کرے. ایک پلیٹ ہے، اسی کے اندر قورمہ، اسی کے اندر بریانی، اسی کے اندر زردہ، اسی کے اندر روٹی. پلیٹ فائبر کی جب وہ ٹوٹ جاتی ہے پھر وہ کھانے کی بے قدری. حیا نہیں چاہیے. یہ ترقی نہیں ہے. ترقی یہ ہے جسے بھی بلائے زمین پہ بیٹھا کہتے تو کتنا بھی اسٹینڈر ہو سکتا ہے، میرے مدینے والے مصطفیٰ سے اسٹینڈر نہیں ہو سکتا. کیا کہنے؟ واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ. زیادہ اسٹینڈر نہیں تو. یہاں کھانا مصطفیٰ کی سنت کے مطابق کھلایا جائے اور کرسیاں لگتی ہیں. یہ جماعت یہ کب یاد آتی ہے؟ جب ابا مرے تب غریبوں کی دعوت ہوتی. جب اماں مرے تب غریبوں کی دعوت ہوتی. کپڑے تو بہت بڑی بات ہے. ایک میرے پاس جوڑا لکھا ہے، میں نے اس کو جب کھول کے دیکھا اس میں تیل، کنگا، سرما اور ایک جوڑی کپڑے، میں ٹوپی، رومال کی. میں نے کہا یہ کیا؟ کہنے لگا جناب ابا کی برسی تھی. کپڑے میں نے سوچا کسے بناؤں؟ کہنے لگے ہم نے سوچا پھر مولانا کو بنا دو، اس سے زیادہ ثواب کس میں. یہ حالات ہماری قوم کے بھائی. ہم کب دعوت دیتے مولوی؟ جب ابا مرے، باپ کی برسی آئی، تب ان کی دعوت ہوتی. قسمت سے اگر کوئی ولیمے پہ دعوت کرا بھی دے تو مدرسے نہیں بھیجتا بلانے کے لیے، ایک بار دعوت ہوتی ہے. اور یہ مدرسے والے اللہ ان طلباء کو سلامت رکھے، ان علماء کو سلامت رکھے. ان سے دعائیں لیا کرو. جب رزق کی برکتیں ختم ہو جاتی ہیں اللہ قرآن والوں کی ٹھوکروں کے صدقے میں رزق کی برکتیں نازل کرے. واہ 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 واہ، سبحان اللہ. ان سے دعائیں لیا کرو. ہوتا کیا ہے؟ شادی آئی، کرسیاں لگ گئی، لوگ کھڑے، پنڈال، عالیشان کرسیاں، اس پہ دسترخوان بچھائے. جب دیکھا یہ کون لوگ؟ کہ اسٹینڈر لوگ بیٹھے. پہلی بات تو قرآن والوں کو دعوت کر کے بندہ بھول جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد اگر آ بھی جائیں للہ پال بچھا کے وہاں بٹھا دے، بوری بچھا کے وہاں کھلا دو. حافظ جی آئیں تو ادھر نیچے بیٹھا کے کھلا دو. اس پہ کون بیٹھے گا؟ کہ اسٹینڈر لوگ بیٹھیں گے. میں نے کہا تو پتا اسٹینڈر کون ہوتا ہے؟ تو لوگوں نے معیار بنایا، سوچتے کہ جس کا 18,000 کا کوٹ پینٹ ہے وہ اسٹینڈر ہوتا ہے. کسی نے کہا جس کا 12,000 کا چشمہ لگا ہے وہ اسٹینڈر ہے. 6,000 کا کیپ جس کے سر پہ ہے وہ اسٹینڈر ہوتا ہے. جس کے پیروں میں 22,000 کا جوتا ہے وہ اسٹینڈر ہوتا ہے. ایک معیار وہ ہے جو تم نے اسٹینڈر کا بنایا ہے، ایک معیار وہ ہے جو مصطفیٰ نے بتایا ہے. آقا آپ بتاؤ اسٹینڈر کون ہوتا ہے؟ مدینے سے آواز آتی ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اسٹینڈر وہ ہوتا ہے جو قرآن سیکھا کرتا ہے، قرآن سکھایا کرتا ہے.
नारे तकबीर, नारे रिसालत, मशलक आला हजरत, फैज़ान कुरान, एजाज़े कुरान। वाह वाह वाह, आवाज बढ़ाइए छोटे माइक की, माशाअल्लाह। तवज्जो है, इसलिए अल्लाह तौफीक दे। मुसलमान हैं ना हम, मुसलमान हैं हम, हमें सोचना चाहिए। सुने, कभी ऐसा कर, बेटी की शादी बारात आने वाली तो पहले कोट पैंट वाले को आगे ना बैठा, कोई भी बैठने लगे कहते ठहर जा, आज पहले मेरे दस्तरखान पे मुस्तफा के मेहमान खाना खाए, माशाअल्लाह। पहले उन्हें खाना खिला, फिर देख अल्लाह उनके कदमों की बरकत से तेरे रिज्क में कितनी बरकत अता करता था। सुभान अल्लाह। मगर तीजे पे पहले हम, 40वें में पहले हम, वलीमे में सबसे पीछे हम। बात समझिएगा, और इतना आसान नहीं है कुरान सीखना। कहते भूरा का लल्ला हाफिज हो गया, कलवा का बेटा हाफिज हो गया, और उसके बावजूद भी नाम लेके आवाज देते हैं इज्जतें किया करो, एहतराम किया करो। यूं ही कुरान नहीं आया करता है। खुदा की कसम, आज 13 बच्चे तकरीबन फारिग होकर इस इदारे से निकलेंगे। इतनी बड़ी जमात उलमा की बैठी है, शायद कोई ऐसा होगा जिसने दीन के लिए घर न छोड़ा हो। हम जानते हैं अपने बचपन के हालात। अल्लाह अकबर, सूफी साहब हमारा साथ में मदरसे में वक्त गुजरा, हमने देखा है जब हम घर से निकला करते थे उस वक्त का आलम क्या होता था। यार सोचो तो सही, सबको अपना लाल प्यारा होता है, सबको अपना बेटा अच्छा लगता है। हमारा बेटा 6 साल का हो, अगर घर में सोता है, बाप कई बार उठ के बेटे का चेहरा देखता है, माँ रात को उठ के बेटे का कंबल सवारती है, सर्दी में कभी रजाई ठीक की जाती है, उठ के चेक किया जाता है मेरे बेटे का कहीं पैर तो नहीं खुला है, कहीं सर तो नहीं खुला है। यही बेटा, खुदा की कसम, बाप मजदूरी करके थक के वापस आता है, अगर बेटे के लिए कोई चीज लेकर के आए, बीवी से कहता पता मेरा बेटा कहाँ है, वो कहती दिन भर का थका था सो गया। कहता इसे उठाना, कहा क्या करोगे, कहा इसके मैं पसंद की चीज लाया हूँ। कहा क्यों, कहा कि जब ये इसको देखेगा मैं इसके चेहरे की मुस्कुराहट देखूंगा, जैसी चेहरे की मुस्कुराहट देखूंगा मेरी थकन उतर जाएगी। अल्लाह अकबर, एक बाप को बेटा इतना प्यारा होता है। मगर पूछो इन कुरान वालों से, जब तुमने घर छोड़ा था तो क्या बाप को तकलीफ नहीं हुई थी? जब घर छोड़ा था क्या माँ की आंख में आंसू नहीं आए थे? हम जानते हैं शागिब, जब ये कुरान वाले घर से चलते हैं तो माँ की आंख में भी आंसू होते हैं, भाई की आंख में भी आंसू होते हैं, बाप की आंखों में आंसू है। बाप खुल के नहीं रोया करता, बाप चुप के रोया करता है। इसी चीज को देख करके कई नौजवान ये कह देते हैं मेरे बाप को मुझसे प्यार नहीं है, मेरी माँ मुझसे प्यार करती है। मैंने कहा किस लिए? कहा जब मकतब आ रहा था, मदरसे आ रहा था तो मेरी माँ रो रही थी, मेरे बाप का लहजा बड़ा सख्त था, वो कह रहा था अगर पढ़ने नहीं जाएगा तो मेरा तेरा कोई रिश्ता नहीं है, अगर तालीम नहीं सीखेगा तो मैं तुझसे नाराज हो जाऊंगा। कहता ये बाप का जिक्र है, मेरी माँ मुझे जाते वक्त देख के रो रही थी, इसलिए मैं कह रहा हूँ मेरी माँ को मुझसे ज्यादा प्यार है। और मर्दों, कभी भी खुदारा ये न तोलना, ये मत कहना बाप कम प्यार करता है। रोता बाप भी है लेकिन सामने नहीं रोता, कभी कमरे के अंदर रोया करता है, कभी खेत में जाके रोता है, कभी चुप के रोता है, इसलिए सामने नहीं रोता। अगर वो रो दिया तो पूरे घर की हिम्मत टूट जाएगी, अगर वो टूटा परिवार का हौसला टूट जाएगा, इसलिए बाप सामने नहीं रोता। वरना तुझसे किसने कह दिया ये जो गर्मी में दोपहरी में मजदूरी की ईंटें उठाता रहा ये तेरा प्यार नहीं तो क्या था? जो बारिश में भीग करके तेरे ख्वाब पूरे करता रहा ये प्यार नहीं तो क्या था? जो सर्दी में सिकुड़ता हुआ मंडी में आकर के ये बगल में हाथ दबा के जो खड़ा था ये तेरा प्यार नहीं तो क्या था? मुझे बता तो सही, जिस दिन से तू आया था इसने अपनी खुशियां भुला दी, ये प्यार नहीं तो क्या था? कभी भी ये मत कहना मुझसे माँ प्यार करती है, जब भी कहा करो यही कहा करो मुझे माँ भी प्यार करती है, मेरा बाप भी प्यार किया। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए हम कई बार हमने ऐसी तकरीरें की और सुनी, हमने अक्सर यही कहा माँ की शान, माँ की शान। तो हमारे कौम के जवानों ने बाप की इज्जत ही करना खत्म कर दिया। अम्मा को ठंडी लस्सी पिला रहा, अब्बा को पानी तक नसीब नहीं। तुम्हें किसी ने ये नहीं बताया जिसके कदमों में तेरी जन्नत है उसकी जन्नत तेरे बाप के कदमों में है। क्या कहने, ये मत भूल, उसकी जन्नत तेरे बाप के कदमों में है। और महबूब ने फरमाया जब औरत शोहर के कपड़े का धब्बा झाड़ती है अल्लाह उसे 70 नेकियां अता फरमाया।
ایک ایک ماں کی شان بیان کر دو، ماں کی شان میں منقبت پڑھ دو. اماں بڑی یاد آ رہی ہے، ابا سوتیلا ہے. بتاؤ ایک باپ کو سمجھ سکتے ہو آپ؟ کبھی سمجھنا ہو نا، اپنا ماضی دیکھنا، اپنا گزرا ہوا کل دیکھنا. یہ زمانہ تمہیں بتائے گا. جب تم بیمار ہوتے تھے نا تو یہی باپ گرمی سردی بھوک سب کچھ بھول کے نا تمہاری زندگی تلاش کرتا تھا، تمہاری زندگی تلاش کرتا تھا. یہ جو بال سفید ہو گئے نا باپ کے، یہ شوقوں میں اور عیشوں میں نہیں ہوئے. تمہاری ضرورتوں نے باپ کو بوڑھا بنایا ہے. تمہاری ضرورت جس کا من چاہتا بلڈنگ پہ گاڑی پہ کبھی دیکھتا ہوں اتنا موڈ خراب ہوتا ہے، ٹرک کے پیچھے لکھا ہوتا ماں کی دعا ٹھنڈی ہوا، ماں کا آشیرواد، یہ میری ماں کی دعا ہے. اللہ کے بندوں کو یہ بھی لکھوا لیا کرو یہ میرے ماں باپ کی دعا ہے. سبحان اللہ. صرف ماں کی دعا ہے. ابا کے مصلے بچھا کے بددعائیں دیتا رہا. یہ باپ ہوتا ہے جو اپنے بیٹے کو اپنے سے بڑا دیکھ کے خوش ہوتا ہے. تمہاری ترقی سے تمہارے بھائی تک کو حسد ہو سکتا ہے، لیکن صرف باپ وہ ہوتا ہے جو خود سے بڑا بیٹے کو دیکھتا ہے تو مسکرایا کرتا ہے. تم نے نہیں دیکھا کئی بار باپ جاہل ہو بیٹا عالم ہو، باپ کونے میں کھڑا دیکھ کے دور سے بیٹے کے سلام کرنے والوں کو باپ کا کلیجہ چوڑا ہوتا ہے. اسے لگتا ہے یہ سلام بیٹے کو نہیں ایک باپ کو ہو رہا. یہ باپ ہوتا ہے. اور ہم نے ناانصافی کی باپ کے ساتھ. سردی آ رہی ہے، سردی لکھ کے لے کے جاؤ میری بات. کئی جگہ آگ بجھ جاتی ہے، راکھ ٹھنڈی ہو جاتی ہے، لوگ پھر بھی بیٹھے. بولیے ہوتا ہے کہ نہیں ایسا؟ ہم نے آگ جلائی راکھ رہ گئی وہ بھی بجھ گئی پھر بھی. اب غور کرنا، اگر کوئی بوڑھا اس راکھ پہ بیٹھا دکھائی دے تو سمجھ لینا اس کے بیٹوں کی نظر میں اس باپ کی عزت نہیں ہے. بیٹوں سے گزارش کروں گا خدا را باپ کی عزت کرنا باپ کی. پوری زندگی میں ہر شخص ایک مکان بنا پا. کچھ لوگ تو بیچارے وہ بھی نہیں بنا پاتے. پوری زندگی میں ایک مکان، اور جب مکان بنایا تھا تب یہ کمانے میں باہر رہتا تھا. آج جب گھر رہنے کا وقت آیا تو بیٹا کہتا بوڑھے ہو کے گھر میں پڑے رہتے ہو، باہر بیٹھا کرو. اور ظالم بغیرت جس نے پوری زندگی میں یہ چند فٹوں کی چھت ڈالی تھی، کم سے کم چند دن اسے اس چھت کے نیچے تو رہنے دے. گرمیوں میں بوڑھے باپوں کو دیکھو، کوئی سلپ پہ بیٹھا ہے، کوئی پیڑ کے نیچے بیٹھا ہے، اور بیٹا دیکھو کولر کے آگے. اس سے کس نے کہہ دیا جنت اتنی سستی ہے؟ اگر جنت میں جانا چاہتے ہو بھلے خود گرمی میں رہ لیا کرو، اپنے باپ کے لیے ٹھنڈی ہواؤں کے انتظام کر دیا کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور باپ تو باپ ہے. باپ کبھی نہیں کہتا میرا بیٹا برا، کبھی باپ نہیں کہتا، کہے گا ہی نہیں کہ بیٹا برا. اگر روٹی نہ بھی دے تو کیسے حالات ہیں کہ اللہ نے بیٹے بڑے اچھے دیے، 4 ٹائم روٹی کھلا رہے، بھلے ہی 1 ٹائم نہیں دیتے لیکن بوڑھا باپ کہتا 4 ٹائم روٹی دے رہے. کیوں؟ میرا بیٹا رسوا نہ ہو جائے، میرا بیٹا ذلیل نہ ہو جائے، کوئی چلتے پھرتے میرے بیٹے کو ٹوک نہ دے. یہ باپ کا پیار بیٹے سے ہوتا ہے. پھر بیٹے کو غیرت نہیں آتی جب چوراہے پہ اپنے یاروں کے بیچ کھڑے ہو کر کے اپنے باپ کی برائی کرتا ہے اور یہ کہتا میرے باپ نے انصاف نہیں کیا، میرے باپ نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے. تو ہے کیا؟ تیری اوقات کیا ہے؟ تو کیا سمجھتا چند لقمے دے کر کے تو نے باپ کو خرید لیا؟ اگر تو اپنے بدن کی کھال اتار کے باپ کو جوتا بنا کے اس کے پیروں میں پہنا دے تب بھی باپ کے احسانوں کا حق ادا نہیں کر سکتا. کیا بات ہے، واہ واہ واہ. شرم آنی چاہیے. خدا کے واسطے باپ کی عزت کیا، ماں کی عزت. پڑھنے چلے ہماری ماں کی بھی آنکھ میں آنسو، باپ کی آنکھ میں بھی آنسو تھے جب گھر سے چلے تھے مدرسے آئے. یہ مدرسہ ہے جو ادارہ ہے. حضرت یہ بتائی آپ کے ادارے میں بیٹھ نیچے لیٹے. اکثر مدرسے طلبہ جن میں زمین پہ لیٹے. بہت غور سے میری بات سنی. آ رہی ہے سردی،
ڈاکٹر کی دکان میں لائن لگی ہوگی، کیا ہوا؟ اس کے پھیپھڑے جام ہو گئے، اس کو ناک بند ہو گئی، اس کو نزلہ ہو گیا۔ پھر وہ پوچھتا ہے کیا کیا تھا اس نے؟ کہ رات نیچے لیٹ گیا تھا، اس وجہ سے اس کے پھیپھڑے جام ہو گیا۔ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، یہ مدرسے، یہ قرآن پڑھنے والی جماعت، یہ ہمیشہ نیچے لٹا کرتی، ہمیشہ نیچے لٹا کرتی۔ لیکن آج تک میں نے کوئی خبر ایسی نہیں سنی جو کسی مدرسے والے نے یہ کہا ہو کہ یہ قرآن والا بچہ ٹھنڈ لگنے کی وجہ سے مر گیا، سردی لگنے کی وجہ سے مر گیا۔ سوچو تو صحیح، ہمارے اسکول جانے والے بچے صبح اٹھتے ہیں، گیزر لگا ہے، گرم پانی سے غسل دیا جاتا ہے، اچھے کپڑے پہنائے جاتے ہیں، موزے جوتے بہترین مضبوط ڈریس پہنا کر کے سب ان کو اون کے کپڑوں میں لپیٹ کے ایک ایئر کنڈیشن گاڑی میں بٹھا دیا جاتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس آپ دیکھو، یہ قرآن والے لوگ جب سردی کی راتیں آتی ہیں، گیزر تو بڑی بات ہے شاکر، تازہ پانی بھی مشکل سے میسر ہوتا ہے، یہ رات کو 3 بجے اٹھ جاتے ہیں، ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے ہیں، قرآن لے کے بیٹھ جایا کرتے ہیں۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، سردی پانی سے وضو کر رہے ہیں، کوئی ان کو گرم پانی کر کے دینے والا نہیں ہے۔ ہم جب گھر پہ سویا کرتے تھے 6 مرتبہ ہمارے گھر والے اٹھ کے کمبل چیک کرتے تھے، لیکن جب سے مدرسے میں آئے ہیں آج کوئی راتوں کو اٹھ کے دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی چادر سنبھالنے والا نہیں، کوئی اٹھا کے بستر پہ ڈالنے والا نہیں۔ جو طالب علم نیند میں بستر سے نیچے چلا جاتا ہے کوئی اسے اوپر اٹھانے والا نہیں ہے، بلکہ وہ نیچے پڑا ہے تو پڑا ہے، کسی کے پیر کھلے ہیں تو کھلے ہیں، کسی کا چہرہ کھلا ہے تو کھلا ہے۔ مجھے بتایا جائے جن کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، آخر کیا وجہ ہے؟ کس مٹی کے بنے ہیں جو ان کو سردی نہیں لگ رہی ہے، ان کو نزلہ نہیں ہو رہا ہے، یہ سردی سے مر نہیں رہے ہیں؟ تو سنیے گا، صرف ایک ہی جواب ہے، جب تک بچے گھر رہتے ہیں ماں باپ حفاظت کرتے ہیں، جب مدرسے میں آ جاتے ہیں تو پھر مدینے والے رسول پاک حفاظت کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان قرآن، اعجاز قرآن، صاحب قرآن۔ واہ واہ، ماشاءاللہ۔ بڑی مشکل سے ایک بچہ حافظ قرآن بنتا ہے، عالم دین بنتا ہے، خواب ہوتا ماں باپ کا۔ بہت غور سے سنو، جب یہ علم آ جاتا ہے، خدا کی قسم جن کے سینوں میں یہ علم آتا ہے پھر ان کے گھر کی بہاریں آپ دیکھیں، ماشاءاللہ، ان کے گھر کی بہاریں آپ دیکھیں۔ ہمارا بیٹا اگر ڈپٹی بن جائے، کلیکٹر بن جائے، ٹھیک ہے، تو جب وہ اپنی چھٹی سے گھر واپس آتا ہے تو ماں باپ کو بھی ملنے کی اجازت نہیں، ماں باپ کو بھی ملنے کی اجازت نہیں۔ بیوی کہتی ہے ابھی نہ جانا، بھی سوئے ہیں، پاس مت آنا، بھی سوئے ہیں۔ وہ یہ سوچ کے آہستہ آہستہ گھر میں چلتے ہیں کہیں بیٹے کو تکلیف نہ ہو جائے، بیٹا ناراض نہ ہو جائے۔ مگر اگر آپ نے بیٹے کو دین سکھایا گیا پھر بیٹا گھر میں سنبھل کے چلتا گیا، کہیں باپ کو تکلیف نہ ہو جائے، کہیں گھر میں باپ کو مجھ سے کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے۔ یہ کس کا اعجاز ہے؟ یہ دینی تعلیم کا اعجاز ہے، دینی تعلیم کا اعجاز ہے۔ لوگ کہتے ہیں میں نے IAS بنایا ہے، IPS بنایا ہے، بنو، آگے بڑھو۔ میں تعلیم کا مخالف نہیں ہوں، میں چاہتا ہوں میری قوم میں ہر گھر کے اندر ہر فرد پڑھا لکھا ہونا چاہیے، ہر شخص تعلیم یافتہ ہونا چاہیے، لیکن ساری تعلیمیں بعد میں ہیں، مدینے والے کی تعلیم سب سے پہلے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سب سے پہلے اپنے بچوں کو دین سکھائی، قرآن سکھائی۔ ہاں، ایک صاحب کہنے لگے جی ہمیں تو بڑی اچھی بات ہے، چھوٹا پریوار سکھی پریوار۔ میں نے کہا کتنا کماتے ہیں؟ کہنے لگے اللہ کا کرم ہے تو 2.5 لاکھ مہینے کے کماتے ہیں۔ میں نے کہا تو 2.5 لاکھ کما کے تجھے چھوٹا پریوار سکھی پریوار لگتا ہے؟ کبھی کسی غریب کے آنگن میں آتے تھے، کمائی روز کی 300 روپے ہے اور اس کا گھر بچوں سے بھرا ہوا ہے، کیا اس میں عقل نہیں ہے؟ چھوٹا پریوار بڑا سکھی پریوار؟ ایسا نہیں ہے۔ فرمایا گیا چھوٹا پریوار ہو یا بڑا پریوار ہو، کسی کو تم نہیں پالا کرتے، سب کو خدا پالا کرتا۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ سب کو خدا پالا، خدا پالا کرتا ہے۔ کچھ مجبوریاں آج آ گئی ہیں جن کے پیش نظر باپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ بھائی بچے کم رہنے چاہیے۔ وہ مجبوریاں کیا ہیں؟ ہماری قوم میں بھکاریوں کی تعداد کا بڑھ جانا۔ اب جو برادری کے فقیر تھے وہ تو اللہ کا شکر ہے صاحب مال ہو،
جو برادری کے پٹھان تھے، ترک تھے، خشاب تھے، اب ان کے اندر فقیری آ گئی. کیا مطلب؟ آج زمیندار بھیک مانگ رہے ہیں، آج زمیندار بھیک مانگ رہے ہیں. کیسے؟ کہا ٹھیک ہے رشتہ پکا ہے، 10 لاکھ دینے پڑے. چل رہی ہے نا یہ؟ جی 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 15 لاکھ. اور کہتا جی کھانا پسند کا ہونا چاہیے، کچھ نہیں چاہیے، بس کھانا ٹھیک ٹھاک کھلا دیا. یہ ٹھیک ٹھاک کیا ہوتا ہے اس سے پوچھو. تو 7 طرح کا کھانا لسٹ بنا کے دیتا ہے. قورمہ الگ ہونا چاہیے، بڑے کا الگ، چھوٹے کا الگ، اور بوٹی کے سائز بنا کے دے رہا ہے، اس سے بڑی بوٹی نہ ہو، اس لیے کہ باراتی نہیں پگلے آنے والے. باراتی نہیں پگلے آنے والے، دانت نہیں ہے جھٹکے سے نکلیں گے. تیرے باپ نے کما کے رکھ دیا تھا نا کہ سائز یہ چاہیے موٹی کا، اتنے طرح کا کھانا ہونا چاہیے. خیرت کر، جس نے بیٹی دے دی ہے اس نے سب کچھ دے دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور تم سے گزارش ہے اسے بیٹی کبھی مت دینا جو بھکاری ہے. یہ میرے زندگی کا تجربہ ہے. جو ایک بار مانگتا ہے وہ بار بار مانگتا ہے. اور فرمایا گیا جو لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے اللہ کبھی اس کی مفلسی کو دور نہیں کرتا. اگر مانگنا ہے نا تو پھر وہاں جا کے مانگو جہاں بریلی کے امام نے بھیجا. انہوں نے کہا تھا وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آشنا بتایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر مانگنا ہے تو پھر مصطفیٰ کی چوکھٹ پہ، سسر کی چوکھٹ پہ کیوں مانگتے ہو؟ جہیز اور برات کا کھانا یہ اتنا پڑ گیا کہ جس کی وجہ سے لوگ بیٹیوں کو بوجھ سمجھ لیتے. پہلے پیدا ہونے کے بعد مار دیتے تھے، آج پیدا ہونے سے پہلے ہی مار دیتے. آئے دن کی خبریں دیکھو. اس نے بیوی کو جلا دیا، اس نے گلا گھونٹ دیا، وہ لوٹ کے آئی ہے تو اس کو جہیز پورا نہیں ملا تھا اس لیے گھر سے نکال دیا گیا. اور بھائی تمہیں خدا کا واسطہ کسی کی بیٹی کو ذلیل کر کے گھر سے نہ نکالنا، ذلیل کر کے گھر سے نہ نکالنا. اور ہم جانتے ہیں اگر اللہ نہ چاہے تو پوری زندگی کٹورا لے کے بھیک مانگو، اور اللہ اگر نوازنا چاہے تو پھر وہ روڈ سے اٹھا کر کے آسمانوں پہ رکھ دیا. سبحان اللہ. مجھے خود بتاؤ سسر کے دینے میں برکت ہے یا اللہ کے دینے میں؟ ڈرو مت، کیمرہ تمہارے منہ کی طرف ہے. کسی کی بیوی کو پتہ نہیں چلے گا. اللہ کیمرے کے سامنے کس کے دینے میں برکت ہے؟ اللہ. آپ بھی بولے اللہ کے دینے. یہ وہ بول رہے ہیں جو لے چکے ہیں، وہ بولے جن کے لینے کا نمبر. کس کے دینے میں برکت ہے؟ اللہ. سارے بولے کس کے؟ اور زور سے کس کے؟ اللہ کے دینے میں برکت ہے. اور رشتہ کراتے ہیں تو کتنی میٹھی بولی بولتے ہیں جی طرف برابری کے لوگ دیکھ لیں. برابری کی وہ کہتا فلاں جگہ رشتہ ٹھیک تو تھا لیکن برابری کے لوگ نہیں تھے. کیوں تو 8-9 فٹ کا ہے تو تیری برابری کے لوگ نہیں مل رہے؟ کہ وہ بات نہیں ہے جی. کا پھر کا دیکھو لوڈے کو بھلے پانی سے توازے ہو لیکن اس کے دوست جائیں تو ضرور اسے گھی ملنا چاہیے. ٹھیکہ لے لیا تیرے خاندان کا. بے غیرتی کی بھی عادت ہوتی. ہماری قوم جہالت کی وجہ سے اتنی برباد ہوتی جا رہی ہے جس کا ٹھکانہ نہیں. اور یہ بات تمہیں ڈی ایم ایس ڈی ایم ایم بی بی ایس پی یو ایم ایس نہیں بتائے گا. یہ بات چٹائی پہ بیٹھ کے قرآن پڑھنے والی جماعت بتائے. واہ 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 واہ. بہت عمدہ. رشتے کراتے ہو نا رشتے تو کہتے ٹھیک ہے جی. دیکھنا اتنا بڑا تماشا ہے. کئی لوگ لاکھوں روپے کے قرض مند ہو کے دیکھنے کیوں دیکھنے اکیلا جاتے ہیں. اور تم سے گزارش ہے بے غیرتی نہ کرنا. ایک جگہ برات پروگرام سے لوٹ رہے تھے مسلمانوں کی برات کی.
تو بارات واپس آئی تھی، دلہن اتر رہی تھی، راستے میں گاڑی لگا دی اللہ کے بندے نے، سارے مولوی ایک ہی گاڑی میں تھے، کہا یار یہ گاڑی ہٹواؤ کہ ابھی 5 منٹ رک جاؤ، 5 کر کے 25 منٹ ہو گئے، کہا بھائی اتر کیوں نہیں رہے، گاڑی کیوں نہیں نکل رہی، کہنے لگا ابھی دلہن اتر رہی، کتنی دیر ہو گئی، آدھا گھنٹہ، 25 سے آدھا گھنٹہ ہو گیا، کہا اتری نہیں، کہا بھی رک جائیے، دیکھا نا تو سب سے پہلے گاڑی میں سے بغیرت کیمرے والا اترا، 25 منٹ سے اندر اس کی ویڈیو بنا رہا، اور یہ دولہا الو کا پٹھا جس کے پاس IAS IPS کی ڈگری ہے، یہ اتنا بڑا جاہل ہے، یہ باہر الو بن کے کھڑا، ایسا لگتا ہے بی بی کیمرے والے کی ہے، یہ دربانی کر رہا ہے۔ اللہ کا شکر ہے قرآن والوں کو اتنی تو عقل ہے، یہ اتنا تو جانتے ہیں کہ یہ میری بیوی ہے یا پڑوسی کی بیوی، کیا کہنے، اتنی عقل تو قرآن والوں کو ہے، اور بلا کے کہہ رہا ذرا صحیح سے بنائیے، یہ بغیرتی ہے ہماری، کیمرے والا، یہ جناب رات کو منہ دیکھیں گے بیوی کا، وہ 4 بجے دیکھ چکے، یہ غلط نہیں کہہ رہا ہوں، حق ہے، حق ہے، یہ ہماری قوم کی، اگر یہی بیٹی نکاح سے پہلے کسی کتے میں ہمت نہیں تھی جو چلتے پھرتے ایک فوٹو کھینچ لیتا، کیا کہنے ہیں، جب سے یہ باپ کی غیرت گھر سے نکل کے تیرے گھر میں آئی، تو نے وہ ننگا پن دکھایا، تو نے اپنی بیوی کیمرے والے کے حوالے کر دی، شوہر سے صبح کو پوچھو تیری بیوی کے چہرے پہ کتنے تل ہیں، اسے پوری رات میں نہیں پتا چلا کتنے تل ہیں، کیمرے والا 5 منٹ میں بتا دیتا ہے، یہ بغیرتی ہے، یار تیرے نکاح میں آج ہے تو کر رہا ہے، ماں کا دودھ پیا تو میری بہن کی ویڈیو بنا کے دکھا، کیا کہنے، میری بیٹی کا فوٹو کھینچ کے دکھا، اگر ہاتھ توڑ کے گلے میں نہ لٹکا دیں تو غیرت دار باپ کی اولاد نہ کہنا، کہنا نہیں چاہیے ان شوہروں کو جو بیویوں کا تماشا بنا، بہت بہت کیمرے والا بڑا پڑا تھا، کہہ رہا یہ کپڑا ادھر سے اٹھاؤ، وہ ادھر سے اٹھاؤ، اور یہ بغیرت زوم کر کر کے ویڈیو بنا، اور پھر جتنے رشتہ دار آتے وہ کہتے ہیں وہ ویڈیو ذرا دے دینا جو شادی پہ بنی، تو ہماری قوم کے بغیرت مرد اپنے گھر کی عزت اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کرتے ہیں، اپنے گھر کی عزت تقسیم کرتے ہو، تمہیں کیا پتا جب تمہاری بیوی کی ویڈیو کوئی تنہائی میں دیکھتا ہے، کس طرح دیکھتا ہے، کس نظریے سے دیکھتا ہے، حیا نہیں چاہیے، خدا کی قسم ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو، اگر تمہیں کامیابی چاہیے حسب نسب کی بنیاد پہ نہیں، ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جگہ چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے، سبحان اللہ، واہ 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 واہ، بہت عمدہ، سبحان اللہ، شرم آنی چاہیے، ہم سب چیز کی ویڈیو، رشتہ ہو رہا ہے تو کیا کرتے ہیں، رشتہ ہوتا تو کیا کرتے ہیں، سنو ایک بغیر کی اور بتا جاؤ، اللہ کرے کسی نوجوان کو عقل لگ جائے، سنے بہت بہت، کہہ رہا ٹھیک ہے دیکھنے والے آ رہے ہیں، پہلے لڑکی کی ماں نے دیکھا، بہن نے دیکھا لڑکے کی، بہت زیادہ ہوا بھائی آ گیا، اگلی بار کہتا ہے ایک بار اور آئیں گے، اب کہ کون کہ میرا کزن آئے گا، کزن ہماری سمجھے تو آج تک یہ کزن نہیں آئے، یہ بات ہی سمجھ میں نہیں آتی، کزن آئے گا، اور میرے 4 دوست آئیں گے، اگر انہیں لڑکی پسند ہے تو مجھے پسند ہے، ایک بات بتاؤ تمہیں اپنے گھر میں رکھنی ہے یا اسے رکھنی ہے، سوچو جسے بھیج رہے ہو یہ رکھے گا یا آپ رکھو گے، خدا کا واسطہ اپنی نسلوں کو حیا، اور حیا انہی گھروں میں ہوتی ہے جن گھروں میں قرآن پڑھنے والے لوگ ہوا کرتے ہیں، اس لیے دین سکھاؤ،
رشتوں کے نام پہ، بارات کے نام پہ غریب کو لوٹو مت۔ آج تک میں نے بہت کم یہ نیوز دیکھی ہے کسی حافظ نے اپنی بیوی کا گلا گھونٹ کے اسے مارا، کسی عالم نے بیوی اس لیے چھوڑ دی کہ اسے کیش نہیں ملا۔ خدا کی قسم، یہ اگر دین سیکھو گے اور سکھاؤ گے پھر کسی کی بیٹی طلاق کا کاغذ لے کے گھر نہیں آئے۔ بہت عمدہ، بہت عمدہ۔ کسی باپ کی بیٹی باپ کے لیے بوجھ نہیں بنے۔ شرط ہے اپنے بچوں کو قرآن سکھاؤ، دین سکھاؤ۔ یہ مصطفیٰ والے ہیں جو بیٹیوں سے پیار کیا کرتے ہیں۔ خود سوچا کرو، جو لوگ کہتے ہیں 10 لاکھ کیش چاہیے، 5 لاکھ چاہیے تب بارات آئے گی، کئی بار تو رشتوں میں بڑا ناٹک ہوا کرتا ہے۔ یہ زمیندار اللہ انہیں غیرت عطا فرمائے، انہیں حیا عطا فرمائے، ان کو شرم دے جو امیر اور پیسے والے ایسے بدتمیز لوگ ہیں جو رشتوں کو پیسوں میں تولا کرتے ہیں۔ کئی بار کہتے کچھ نہیں چاہیے، بس شریف سی بیٹی مل جائے، اسی میں ہمارے گھر کا بھلا ہو جائے گا۔ جب 8 دن برات کے رہ جاتے ہیں پھر بچولیا کے پاس فون آتا ہے، جناب ایک بات سنی ہے؟ کہا کیا؟ کہ وہاں سے خبر آئی ہے۔ کہا پہلے بائک کو کہہ رہے تھے، اب بائک کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کون سی موٹر سائیکل دینی ہے۔ غریب باپ تھا، کہنے لگا سپر دے دیں گے، اپاچے دے دیں گے۔ کہا نہیں نہیں، انہوں نے بلٹ مانگی ہے جو 3-3.5 لاکھ کی گاڑی ہے۔ اب بتاؤ تو صحیح، جس غریب باپ نے 18 سال بیٹی کو سنبھال کے پالا ہو وہ تمہارے 8 دن کے اندر بلٹ کا انتظام کہاں سے کرے گا؟ وہ کمر پکڑ لیتا ہے، اب کہاں سے انتظام کیا جائے؟ کہتا ہے یار میرے بس کی بات نہیں ہے۔ بیچ والا جو بچولیا مڈلر ہوتا ہے وہ کہتا لڑکی والوں نے کہا ہے اگر تم گاڑی دو گے تب بارات آئے گی، ورنہ اپنا رشتہ کہیں اور دیکھ لو۔ جب یہ جملے کہے جاتے ہیں تو بیٹی کے باپ کے دل پہ بجلیاں گرا کرتی ہیں۔ وہ یار جس کے گھر کے کارڈ بٹ گئے ہو، دعوتیں تقسیم ہو گئی ہو، تعریف مقرر ہو گئی ہو، اگر اس باپ سے کہا جائے کہ تم اپنی بیٹی کا رشتہ کہیں اور تلاش کرو، پھر بتاؤ باپ کے کلیجے پہ کیا گزرے گی۔ کئی باپوں کو جانتا ہو جنہوں نے رشتہ ختم ہونے کی وجہ سے موت کو گلے سے لگانا چاہا، لیکن نصیب ان کا کہ موت بھی ان کو سینے سے نہ لگا سکی۔ خدا کا واسطہ کبھی کسی غریب کی مجبوری کا فائدہ نہ اٹھانا۔ جاؤ کسی کے دروازے پہ دولت مانگنے نہ جاؤ، بیٹی لینے چلے جاؤ، اگر نیت اچھی ہے اللہ اس کے صدقے میں تمہارے گھر میں برکتیں عطا فرمائے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، حق خطابت، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ سمجھ میں بات نہیں آتی، رشتے ہو رہے ہیں، دعوتیں ہو رہی ہیں، اور رشتہ کرنے والے اللہ بھلا کیا رشتہ کیا پڑھا لڑکی نے تو شریف آدمی کیا کہتا، بڑے فخر سے کہتا میری بیٹی نے قرآن پڑھا۔ ماشاءاللہ، بول دو ذرا، انہیں پیسے دے دو تاکہ یہ سبحان اللہ کہتے ہیں، اس سے بڑی بات نہیں۔ غریب باپ کہتا ہے کیا پڑھا ہے؟ وہ کہتا میری بیٹی نے قرآن پڑھا ہے۔ ادھر سے جاہل کا وڈ کیا کہتا ہوں، جٹ بس قرآن پڑھا ہے، کیوں بی اے نہیں کیا؟ بی اے نہیں کیا، بات یہ نہیں ہے بی اے کیا ہے کہ بیا کیا۔ ہم سیدھی بات جانتے ہیں، اگر کوئی یہ کہے بیٹی نے قرآن پڑھا ہے، اگر تمہیں لڑکی پسند ہے، اسٹیٹس ہی اگر دیکھنا ہے تو قرآن سے بڑا لیول کوئی نہیں، قرآن سے بڑا لیول کوئی نہیں۔ ہم جانتے ہیں LLB کرو گے بھی آتے، دعا کر دو بھوت نہیں اتر رہے بھی۔ پاک کے یہاں کئی مہینے سے ہے تو بھائی اترے اس کے جس پہ چڑھے ہو، جو خود ایک چڑیل ہو، اس پہ سے کیا اترے گا بھائی؟ اللہ اللہ، اس پہ سے کیا اترے گا؟ کئی گھر تباہ کر دیے عورتوں نے، شوہر علاج کرتے کرتے پاگل ہو گیا، اور اتارنے والے بھی بہت بہت بڑے بیٹھے مارکیٹ میں، جاؤ گے نہ دیکھیو کیا ہوا، نہ 3 پھر اچھل کے گرتی ہے تو وہ دیکھ کے کہہ رہا اس پہ 6 کا سایہ ہے، 6 کا۔ اس نے 6 بتا دی، اس نے 6000 نکالے دے دیے، بھائی یہ 6 اتار لو کیسے ہی دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، جاؤ بیٹی قرآن والی لے کے آؤ، جیسے ہی صبح ہوگی، فجر کی اذان ہوگی، گھر میں آنے والی بہو نماز پڑھے گی، قرآن پڑھے گی۔ خدا کی قسم چڑیل تو بڑی بات ہے، کسی بھی
मुनासिब शय का भी तुम्हारे घर से गुजर नहीं हो सकता। क्या बात है, वाह वाह। ये उसके कुरान पढ़ने की बरकत होगी। लेकिन हमें तो LLB चाहिए, LLB, इसकी फुल फॉर्म नहीं बताऊं, बस समझ हमें MA चाहिए। भाई ये तालीम अपनी जगह है, लेकिन कुरान वाली बेटियां लाया कर, कुरान वाली बेटी। जब आई ना LLB तो रिश्ते करने भी कैसे रिश्ते कैसे रिश्ते, अल्लाह माफ करे। आए सुनो भी बेटे, एक बात सुन, देखने भेजते कहते कि साहब ऐसी लड़की हो जिसे आदमी देखे तो देखता ही रह जाए। अम्मा बाल सही से होने चाहिए। अम्मा देखने भेजी, अम्मा से आते कह रहा कैसी थी, अम्मा कह रही लल्ला, सुने बहुत गौर, बाल का लल्ला, बाल ऐसे थे जैसे कोई नागे। अच्छा अम्मा बोल कैसे रही थी? कब बेटे बस पूछे, सब कुछ हो गई। जब घर आई ना तो उस वक्त तो खून नहीं पिया था, खून पी रही है। ये क्या हुआ? तू नहीं तो दिखवाई थी, क्या किया अच्छा होता तुम देखने भेजते। माँ जरा ये पता करना, उसको जाके पूछो तो सही वो कैसी है। माँ आके कहती मेरे बेटे मैंने उसके माथे पे देखा तो नमाज के सजदों का निशान था, उसके सर पे जो चादर थी इतनी गहरे कलर की थी। बेटे बालों का रंग नजर नहीं आ रहा था। बेटे जब वो बोल रही थी नजरें झुका के बातें कर रही थी। बेटे वो चल रही थी तो हया से सिमट के चल रही थी। जब ये सारी खसियतें हो, सारी खूबियां हो, अम्मा बता तो सही उसके लबों की हालत क्या थी। अगर माँ ये कहते बेटे उसके सांसों में कुरान की तिलावत की खुशबू थी, बिना सोचे निकाह कर ले, खुदा की कसम तू भी सुकून में रहेगा, तेरी आने वाली नस्लें भी खुदा के करम से सुकून। वाह 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 वाह, क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरी गुजारिश है आप कुरान वाली बेटियां तलाश करें। और बेटे कहाँ ढूंढते हो? लड़कों के रिश्ते करते हो तो किधर ढूंढते हो? अक्सर रिश्ते इंस्टाग्राम से हो रहे हैं। ये जो फेसबुकिया दमाद है, निकाह से पहले सोने का कुंडन पहले हुए थे और जब से निकाह हुआ के फटीचर बना घूम रहे हैं। लड़की का बके में हजरत, लल्ली सुख में नहीं, ताबीज दे दो बेटी सुख में रहे। क्या देखा था? फोटो देखा था, कान में सोने का कुंडल था। हमने समझा पैसे वाला होगा, लेकिन अब पता चला लोगों के इधर उधर से मार के उधार लेके एक नथुनिया बनवा पाया था, वो भी लोगों के मारे हुए पैसे की थी। हम फोटो देख के फिदा हो गए। तुम बेटियां ढूंढते हो तो कहते हो हजरत लड़की से निकाह कब किया? कहा मैंने शादी में गया था हजरत जी, मैंने वलीमे में इसको देखा था, बस वही लड़की पसंद आ गई थी। तुम लड़के फेसबुक, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया पे तलाश करते हो, लड़कियों को शादी ब्याह के मेलों में तलाश करते हो। यही वजह है रिश्ते कामयाब नहीं होते हैं। अगर दामाद तलाश करना है मैरिज हॉल में तलाश न कर, इंस्टाग्राम पे नहीं, फेसबुक पे नहीं, सोशल मीडिया पे नहीं। दामाद तलाश करना है तो जा जाके कभी जोहर की नमाज में तलाश कर, असर की नमाज में तलाश कर, मगरिब की नमाज में तलाश कर, इशा और फजर में तलाश कर। इसलिए कि जो बेटा रब का हक अदा कर सकता है वो तेरी बेटी का भी हक अदा कर सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, हक़ खिताबा। वाह 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 वाह, बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह। इसलिए मेरी गुजारिश है घर में लड़की लाओ कुरान वाली, दामाद बनाओ कुरान वाला। मैं ये नहीं कहता पूरा ही मौलवी हो, ऐसा हो भले ही एक रुकू पढ़े रोज कुरान पढ़ने वाला, रोज कुरान पढ़ने वाला, सुबह शाम कम से कम एक ही आयत पढ़े, लेकिन पढ़े। इसलिए आप दीनदार दामाद तलाश करें, दीनदार बेटियां तलाश करें और निकाह आसान करें। भिखारियों को कभी बेटी न दें। ये 2 लाख 4 लाख के भिखारी, ये 10 लाख मांगने वाले आज जहेज के नाम पे मांग रहे, कल बेटा पैदा होगा रस्म आती छोचक के नाम पे मांगेंगे।
پھر جب شادی ہوگی بچوں کی تو بھات ہی کے نام پہ مانگیں گے، میت ہوگی تو کفن کے نام پہ مانگیں گے، 40واں ہوگا تو فاتحہ کے نام پہ مانگیں گے، یہ پوری زندگی مانگے گا۔ ایسے کو بیٹی نہ دے جو تیرے آگے ہاتھ پھیلائے، اگر بیٹی دینی ہے تو اس کو دے جو صبح بھی یہ کہے تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، چڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ بیٹی دینی ہے تو اس کے بھکاری کو دے جس کے دینے کی اپنی شان یہ ہے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ یا غوث زندہ باد، زندہ باد، تاج شریعت، تاج شریعت، زندہ باد، زندہ باد۔ بابا بہت عمدہ، بہت آخری چند باتیں کر کے میں بات ختم کروں، بہت عمدہ پیغام ہے ماں باپ۔ بس بہت غور سے یہ بات سن لیجیے، مرنا جی جی بے شک، یہ بھی بولنے تیار نہیں لوگ کہ مرنا ہے کہ نہیں۔ اتنے تعجب سے دیکھ رہے ہیں آپ، مرنا ہے کہ نہیں؟ مرنا ہے نا؟ قبرستان جاتے ہو؟ جاتے ہو قبرستان؟ کچھ لوگ کیوں بول رہے ہیں؟ نہ ڈریں، جانے کے نام پہ حاجی نہیں لے جایا جائے، اتنا یاد رکھیے گا۔ جو کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی مرضی سے جاتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو زبردستی لے جائے جاتے ہیں۔ جو اپنی مرضی سے جاتے ہیں وہ لوٹ کے آ جاتے ہیں، جو زبردستی لے جائے جاتے ہیں وہ لوٹ کے نہیں آتے۔ ان کے بارے میں میرے امام نے کہا تھا، ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے۔ تو قبرستان وہ جگہ ہے، جایا کرو اور جا کے کبھی قبریں دیکھا کرو۔ بارش میں اکثر قبریں بیٹھ جاتی ہیں تو کئی قبروں کے حالات ایسے ہوتے ہیں کہ کہیں کفن نظر آتا ہے، کہیں ہڈیاں نظر آتی ہیں، کہیں قبر کے اندر کا گلا ہوا انسان دکھائی دیتا، کچھ ایسے بھی ہیں جو سلامت دکھائی دیتے۔ کیا کہنے جو سلامت دکھائی دیتے وہ کون ہیں؟ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ سبحان وہ حضور کے غلام ہیں جو سلامت دکھائی دیتے قبروں میں۔ جایا کرو، جایا کرو، موت ہوتی ہے۔ ایک بات بتاؤ، کئی تمہارے یہاں بھی کئی ایک ایسی قبریں ہوں گی جن کے بارے میں تمہارے باپ دادا نے بتایا ہوگا یہ زمیندار کی قبر ہے، یہ ہمارے گاؤں کی سب سے بڑے پیسے والے کی قبر ہے، اس پدھان کے آگے کسی کی نہیں چلتی تھی اس کی قبر ہے۔ ایسی ہوں گی نا، لیکن تم دیکھتے ہوگے جب زمین کے اوپر تھے، پدھان تھے، زمیندار تھے، ٹھیکیدار تھے، بہت جائیداد چھوڑ کے گئے، لیکن آج قبر کا حال یہ ہے، پھول تو بڑی بات ہے، کوئی مٹی بھی ڈالنے نہیں آتا۔ یہ بات سچی ہے، کئی قبریں کھلی رہتی ہیں، کوئی مٹی ڈالنے والا نہیں۔ کوئی گارنٹی ہے تمہارے بعد تمہاری قبروں پہ کوئی مٹی ڈالے گا، کوئی پھول ڈالے گا؟ کوئی گارنٹی نہیں۔ ہم اپنے مرنے والوں کو 40 دن کے بعد بھول جاتے ہیں، تو کیا ضروری ہے کہ ہماری اولاد ہمیں 40 سال تک یاد رکھے گی؟ نہیں، خود سے ایسے کام کر جاؤ، کوئی تمہارے لیے دعا کرے نہ کرے، تمہاری قبروں میں خدا کی رحمتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کریں گے انشاءاللہ؟ بولو انشاءاللہ۔ نوجوان میری بات غور سے کریں، بولے انشاءاللہ۔ کریں گے نا یہ کام؟ اکثر میرے نوجوان پردیس رہتے ہیں، کماتے ہیں، گھر سے باہر رہتے ہیں، کئی بار فون آتا، کہتے حضرت نصیب کا بڑا جبر نکلا، بچ گیا، پہاڑ پہ سے پیر پھسلا، وہ گرنے سے بچ گئے۔ تو وہ کہتا اچانک میرا ہاتھ پائپ پہ آیا، میں نے پائپ پکڑ لیا۔ تو میں کبھی کبھی کہتا ہوں یار اگر تجھ میں اتنی سمجھ ہوتی تو گرتا ہی کیوں؟ اور جو تو سنبھلا ہے نا، یہ تو نہیں سنبھلا، کسی کی دعاؤں نے سنبھال لیا۔ کیا بات ہے، کسی کی دعاؤں نے سنبھال لیا۔ میں نے کہا یار یہ بتا کیا کرتا ہے، کوئی نیک کام بتا۔ ایک صاحب کہنے لگے، نوجوان ہے، اللہ اسے سلامت رکھے، اس نے کہا میں گاڑی چلاتا ہوں اور میرا نیم ہے جب بھی میری گاڑی کا چکر واپس آتا ہے نا، میں اپنی کمائی میں سے 100 روپے نکال کے مدرسے کے بچوں کے خرچے میں دے گا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔
اور ایک ریت چلی آ رہی ہے، ادھر ابا مرا، بیٹا تھوڑی دیر رویا، مسالہ کھاتا تو پڑیا منہ میں ڈالی، ورنہ دیوار سے لگ کے سگریٹ پیا، اور پھر پوچھتا بتاؤ کفن کدھر ملے؟ یہ احساس ہے اس کے بعد بول سکتے ہو تو بول رہی جو ہماری بستی کے ذمہ دار لوگ ہیں وہ قبر کھودتے، سگا بیٹا بھی کھودنے نہیں کرتا۔ کدھر جانا؟ کفن لینے، مارکیٹ گئے، کفن خریدا، ایک پیٹی خرید لی، اس پہ لکھ دیا برائے ایصال ثواب فلاں مرحوم، لے کے آ گیا، وہ پیٹی لا کے مسجد میں رکھ دی۔ ایمانداری کے ساتھ بتانا، کیا ساری پیٹیاں روز کھول کے پڑی جاتی؟ اگر تیجا 40واں بھی آ جائے تب بھی ساری پیٹیوں کا نمبر نہیں آتا۔ حق ہے، حق۔ اتنی پیٹیاں ہو گئی مسجد میں رکھنے کی جگہ نہیں، امام کے مصلے تک قرآن پاک کے پاروں کی پیٹیاں، جدھر کو ایک چل رہا ادھر کو سب چل رہے ہیں۔ اللہ توفیق دے، باپ کا انتقال ہو، ماں کا انتقال ہو، کوئی اپنا جائے مارکیٹ بعد میں جا، پہلے مدرسے میں آ۔ سبحان اللہ، سبحان علی اللہ۔ نعیم سے آکے کہ حضرت بتاؤ کوئی ایسا بچہ بتاؤ جس کے پاس لیٹنے کا بستر نہ ہو، ایسا بچہ بتاؤ جس کے پاس پہننے کے کپڑے نہ ہو، ایسا قرآن والا بتاؤ جس کے پاس چلنے پھرنے کے لیے جوتیاں نہ ہو، رحل نہ ہو، قرآن نہ ہو۔ قاری صاحب سے پوچھ بتاؤ تو صحیح، یہ جو بچے مدرسے میں پڑھتے ہیں یہ پانی نل کا پیتے ہیں کہ فلٹر پیتے ہیں، سادہ پیتے ہیں کہ ٹھنڈا پیتے ہیں؟ اگر تجھے پتا لگے کہ تیرے بچے آرو کا پانی پیتے ہیں، قرآن والے سادہ پانی پیتے ہیں، ایک فلٹر مشین لا کے لگوا دے۔ اگر تجھے یہ لگتا ہے تیرے بچے فریج کا پانی پیتے ہیں، قرآن والے گرم پانی پیتے ہیں، باپ کے ایصال ثواب کے لیے ایک فریج لگوا دے۔ اگر تجھے یہ لگتا ہے یہ قرآن والے جہاں بیٹھتے ہیں وہاں پنکھا نہیں ہے، ایک پنکھا لا کے لگوا دے۔ یار دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، کوئی تیرے مرنے کے بعد کوئی تجھے دعا دے نہ دے، تیرے لیے ہاتھ اٹھے نہ اٹھے، اگر تو نے پنکھا لگوا دیا جب تک اس کے نیچے بیٹھ کر کے قرآن والے قرآن پڑھیں گے، ادھر پنکھے کی ہوا ان کے بدن کو لگے گی، خدا کی قسم ان کا بدن بعد میں ٹھنڈا ہوگا۔ خدا اپنے کرم سے تیری قبر کو پہلے ٹھنڈا فرما۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ یا رسول اللہ، بہت عمدہ، بہت عمدہ، بہت اچھا۔ ایسی جگہ پیسہ لگا کے جاؤ جہاں کام۔ ان نوجوانوں، مالدار ہونے کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے اپنی کمائی کا کچھ حصہ قرآن والوں پہ خرچ کیا کرو۔ یہ میں آپ کو بتا کے جا رہا ہوں، نوجوانوں اپنی کمائی کا کچھ حصہ قرآن والوں پہ لگایا کرو، اس لیے کہ قرآن والے وہ ہیں جو مصطفیٰ کے بھی پیارے ہوتے ہیں، خدا کے بھی پیارے ہوتے ہیں، انشاءاللہ خدا کے بھی پیارے۔ کسی کے گھر میں برکت نہ ہو، میں ان لوگوں کو سلام کرتا ہوں جو کھانا کھلاتے ہیں۔ آئے کبھی قاری صاحب کے پاس اور آ کے کہے قاری صاحب ایک بچہ ہمارے ساتھ بھیج دو۔ کہا کیوں؟ کہہ دینا میرے گھر میں برکت نہیں ہے۔ لے جاؤ جس کی چاہو انگلی پکڑو، کسی بھی نسب کسی بھی خاندان کا ہو، مدرسے کا پڑھنے والا ہو، بچوں سے کہے تم کھانا بعد میں کھاؤ گے، مصطفیٰ کا مہمان کھانا پہلے کھائے گا، اس عزت سے اسے کھانا کھلاؤ، پھر دیکھو اللہ کتنی برکت عطا فرماتا ہے۔ فرمایا گیا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ محبوب آپ فرما دو جاننے والے اور نہ جاننے والے فرق نہیں۔ اگر چاہتے ہو معاشرہ بہتر ہو، اپنے بچوں کو بچیوں کو دین کی تعلیم دو، مصطفیٰ کا دیا ہوا قرآن بچوں کو پڑھاؤ، آقا کی دی ہوئی شریعت اپنے بچوں کو سکھاؤ۔ اگر ہمارے بچے دین والے ہوں گے تو نہ طلاقیں ہوں گی، نہ قتل ہوں گے، نہ جھگڑے ہوں گے۔ خدا کی قسم گھر ہمارا ہوگا، باتیں مدینے والے مصطفیٰ کی ہوا کریں۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ اس لیے اپنے بچوں کو پڑھائیے، دین کی تعلیم دیجیے، خود بھی مدرسوں سے جڑے رہیے۔ یہ جو چلے ہیں قرآن اور دین مٹانے کے لیے، ان کے باپ دادا بہت آئے پہلے آ کر کے چلے گئے۔ کل بھی قرآن زندہ تھا، آج بھی قرآن زندہ ہے، کل بھی اسلام زندہ تھا، آج بھی اسلام زندہ ہے، اور صبح قیامت تک اسلام زندہ رہے گا، زندہ رہے گا، اسلام زندہ رہے گا۔ بم ڈالنے والے اور ہیں، بچانے والا اور ہے۔ کوئی جتنا چاہے ستم کر لے، اگر وہ پتھروں کے بیچ میں سانسیں دے سکتا ہے
تو وہ بارود کے بیچ میں بھی زندگی دے سکتے. بے شک بے شک. ہاں اور ہمارا عقیدہ یہ ہے فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اسلام قیامت تک باقی رہے گا. دنیا جتنا چاہے نہیں مٹا سکتی ہے. اسلام تلوار کے زور پہ نہیں، حقانیت کی بنیاد پہ پھیلا، اپنی خوبصورتی کی بنیاد پہ پھیلا، اپنی شرافت کی بنیاد پہ پھیلا، اپنی سچائی کی بنیاد پہ اسلام پھیلا ہے. اس لیے میری گزارش ہے اگر چاہتے ہو بڑھاپا آسانی سے کٹے بچوں کو قرآن کا قاری بنا لو. اگر چاہتے ہو اچھی نسل پر بان چڑھے بیٹیوں کو قرآن کی قاریہ بنا لو. اگر چاہتے ہو معاشرہ عزت والا بنے اپنے بچوں کو دین سکھا لو. اگر چاہتے ہو معاشرے کو ہماری ترقی ملے تو اپنے بچوں کو قرآن سکھاؤ اور دنیا کو یہی پیغام دو. یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے. یہ جو مدرسے بند کرنے کی باتیں کر رہے ہیں انہیں بتا دو کل بھی مدرسے مصطفیٰ کے قلم پہ چل رہے تھے، آج بھی ان کے قلم پہ چل رہے ہیں. نہ کل تم چلا رہے تھے نہ آج چلا رہے ہو. کل بھی مدرسوں کو مصطفیٰ چلا رہے تھے، آج بھی مدرسوں کو مصطفیٰ. واہ 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 واہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، شان مصطفیٰ، جشن دستار بندی، شان قرآن. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. بڑی محنتیں ہوتی ہیں. اور آخری بات بچوں سے کہہ جاؤں، پڑھنے والے طلبہ اور سے سنیں میرے بچوں، ہوتا کیا ہے دستار بندی ہوتی ہے نا تو بہت زیادہ استاد کو ایک جوڑا اور 500 روپے، ایک جوڑا یا 1000 روپے، ایک جوڑا یا 1500 روپے. مسئلہ سمجھنے پہلے میری بات ہے، میری بات سنیں. طلبہ سے گزارش کروں خدا را پیر کو تو آدمی سال میں 4 بار نذرانہ دیتا ہے، کم سے کم سال میں 2 بار استاد کو نذرانہ دیا گیا. سال میں 2 بار. ہم نے ایک استاد کی محنت کی کیا قیمت لگائی؟ کیا قیمت لگائی؟ ایک جوڑا اور 250 روپے. اور وہ بھی کہتے ہیں لاکھ کا 250 روپے دیے. یہ جو 3 بجے اٹھ کے تیرے بچوں کو قرآن پڑھاتے تھے اس کی قیمت 2.5 کروڑ 2.5 ارب 2.5 کھرب بھی نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے کہ بیٹے کو پیدا کر کے تو نے صرف پالا ہے، تیرے بیٹے کو محنت کر کے استاد نے سنوارا. واہ 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 واہ. حق ہے حق ہے. کہیں گھاس کہیں دکان پہ بیٹھا ہوا. آج جو عزتوں کی مسرت ملی ہے یہ استاد کا کام. اور شاگردوں سے گزارش ہے مہربانی کریں، آپ کا استاد کا کوئی بھی ہے، ناظرے کا کوئی بھی ہے، یہ سن القرآن کا کوئی بھی ہے اور تخصص کا استاد کوئی بھی ہے. اگر تو مفتی علامہ بھی ہو جائے سامنے سے وہ آ جائے جس نے قاعدہ پڑھایا تھا، ادب سے سمٹ کے کھڑا ہو جا. یہ نہیں کہ یہ الفبا پڑھایا ہے، یہ دیکھ یہ وہ ہے، یہ جو بلڈنگ بنی ہے یہ اسی کی رکھی ہوئی بنیاد پہ بنائی ہے. کیا بات ہے کیا بات ہے. وہی مضبوط ہوتی ہے جس کی بنیاد مضبوط ہوتی ہے. ہم لوگ کرتے کیا ایسا ہو گیا بیماری ہے سب کو اسٹیج پہ بھاگنے اللہ اللہ. ذرا سے سر آگے شاعر بن جائے، ذرا سا بولنا آ گیا ہمیں ہم مقرر بن جائیں. اللہ اللہ اللہ. ایک ہی بیماری ہے. اور اگر اتفاق سے 2-4 جلسے مل گئے تو پھر استاد کے بغل میں بیٹھا ہے. اللہ اللہ اللہ. وہ آسمان پہ بھی اڑے تو اس کی جوتیوں کے برابر نہیں جس نے صرف بسم اللہ پڑھائی ہے. اللہ اللہ اللہ. کئی مولوی یہ سوچتے ہیں ہمارے نام کے نعرے لگتے ہیں، اگر ہم ان کے لیے کھڑے ہو گئے تو یہ ہمیں کیا کریں گے. ہم یہ سوچ کے اٹھتے نہیں. بے وقوف ہے جو استاذ کا احترام نہیں کرتا وہ کبھی عزتیں نہیں پاتا. جو استاذ کے لیے اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے اللہ اس کی عزتوں میں برکتیں فرما دیا. اور میں طلبہ سے ایک بات کہتا ہوں، صرف گھٹنے رگڑنے سے علم نہیں آتا، پیروں میں ٹھیٹے ڈالنے سے علم نہیں آتا. اگر صرف کتابوں سے علم آتا تو سارے علوم اردو میں موجود ہیں، مدرسوں کی ضرورت نہیں. میں اپنی بات اگر کروں قاری صاحب اپنی بات میں کھل کے بات کرتا ہوں، میں کوئی علامہ فہامہ والی بات نہیں کرتا. صاف بات ہے جو سبق میرے درسگاہ میں سن رہے تھے آج بھی اگر کسی کتاب کھول کے بیٹھے ان کو پڑھو تو پتہ چل جاتا ہے ہم اس سبق میں نہیں.
पता चला जो सबक उस्ताद पढ़ा दे उसकी बरकत अलग ही हुआ। क्या कहने, क्या कहने, हक है, हक है। हम शरा देख के पास तो हो सकते हैं, कामयाब नहीं। कामयाब उसी किताब में होते हैं जो उस्ताद, उसी सबक में होते हैं जो उस्ताद से पढ़ा होता है। जाओ, चैलेंज है मेरा, 29 पारे कारी साहब से कराओ और कहो किसी से, हाफिज से, चाहे एक पारा खुद करके सुना दे। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, एक बैठक में 29 पारे सुना सकता है, लेकिन 30 बैठक में 30वां पारा नहीं सुना सकता। ला ला ला, वाह वाह। और याद करो कुरान वालों, इनकी इज्जतें किया करो, इनकी इज्जतें किया करो। भला इनकी तनख्वाह 1.5 लाख नहीं है, इन्हें लेने के लिए मर्सिडीज फॉर्च्यूनर नहीं आती है, ये पैदल चल के ये साइकिल से आते हैं, लेकिन अल्लाह के यहाँ बड़ी इज्जत रखते हैं, बड़ी इज्जत रखते हैं। एक उस्ताद ने कहा, बेटे मेरे जूते उठा के ला। शागिर्द ने ना जूते उठाए, मिट्टी लगी थी। उस्ताद ने कहा, बेटे गर्द झाड़ दे। जब उसने कहा ना गर्द झाड़ दे, उसने अपने कुर्ते का दामन लिया, रगड़ना शुरू कर दिया। उस्ताद ने कहा, ये क्या कर रहे हो? बेटे तेरे सफेद कपड़े हैं, जूते पे मिट्टी लगी है, कपड़ों पे धब्बा लग जाएगा। उसने कहा, उस्ताद जी मेरे कपड़े कितने भी शान वाले सही, लेकिन तेरे जूतों से ज्यादा शान वाले तो। ला ला ला। जैसे इतना सुना, उस्ताद की आंख में आंसू आ गए और उसने आंख में आंसू भर के कहा था, जा आज तूने मेरे जूते उठाए हैं, कयामत तक जमाना तेरे जूते उठाए। वाह वाह वाह। आज भी अगर आप नाकाम हो, उम्र आपकी अगर 70 भी हो गई और उस्ताद मौजूद है, आ जाओ उस्ताद की कदमों में बैठ जा और उससे कह वो सबक पढ़ा दे जो जिंदगी कामयाब कर दे। खुदा की कसम 10 साल की मेहनत शायद आपको वो नहीं देती जो उस्ताद के 2 मिनट के जुमले आपको दे सकते, लेकिन शर्त है उस्ताद का अदब करें, उस्ताद का एहतराम करें, उस्ताद की कदर करें। अगर उस्ताद दुआ दे देता है, अल्लाह तकदीरें सवार दिया कर। बेशक, माशाअल्लाह। करेंगे इंशाअल्लाह उस्ताद का एहतराम, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह। हाँ, ये वो बात कह रहा हूँ शायद आप मैंने अक्सर उलमा को पढ़ाते में अकेले में, उसकी वजह क्या है? हम मतलब के यार हैं यार, मतलब के यार। जब तक पढ़ते थे हाथ भी चूमते थे, पैर भी चूमते थे, जब मतलब निकल गया हमें पहचानना छोड़ दिया। जाया कर, कभी बैठा कर उस्ताद के आगे, दे खुदा की कसम उनके कदमों में बैठो तो बचपन की यादें ताज़ा हो जाती हैं, बचपन की यादें ताज़ा होती हैं। और खिदमत किया करो, उन्हें लगना चाहिए वो अकेले नहीं है, उनके सैकड़ों बेटे हिंदुस्तान में मौजूद हैं। इसलिए मेरी गुजारिश है उस्ताद की इज्जत करना। अब मेरी गुजारिश है आप लोग मोहब्बत से बैठे और वो साथ शहीद जो दस्तारबंदी के मंजर की थी आपकी निगाहों के सामने होगी। बस जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब्बे।